بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد ذلك مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کے درس حدیث کے لیے عنوان اختیار کیا گیا ہے باب الغضب والکبر، غصہ اور تکبر کا بیان۔ یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ ہمارا بہت بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ غصے کی جہاں تک بات ہے تو لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا علاج بتائیے، لیکن تکبر کا کوئی اعتراف بھی نہیں کرتا کہ میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، جبکہ تکبر کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اور ان دونوں صفتوں کا بہت بڑا نقصان ہے ایمان کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو جانیں جو آپ نے غضب یعنی غصے کے سلسلے میں ارشاد فرمائے ہیں، اور تکبر کی حقیقت جو آپ نے بیان فرمائی ہے اور اس کا جو نقصان بیان کیا، ان کو بھی ہم سمجھیں اور جانیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ عنوان چونکہ مشترک ہے، اس لیے کوئی روایت غصے سے متعلق ہوگی، کوئی روایت تکبر سے متعلق ہوگی۔ سب سے پہلی روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، اوصنی، مجھے کچھ خاص نصیحت فرما دیجیے۔ قال لا تغضب، آج نے فرما غصہ مت کیا کرو۔ فردد ذلك مرارا، انہوں نے اپنی درخواست کئی مرتبہ دہرائی، کچھ اور نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر اس کو پورے طور پر اختیار کر لو گے تو یہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور بہت سی نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسری روایت ہے انہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے۔ باہر کے دشمن کو، مخالف کو جسمانی طاقت کے بل بوتے پر پٹخ دینا، اس کے سینے پر سوار ہو جانا، یہ کوئی بہت بڑی کمال کی چیز نہیں ہے، اور حقیقی پہلوانی یہ نہیں ہے۔ حقیقی پہلوانی اور طاقت کا استعمال یہ ہے کہ اندر کا جو دشمن ہے، یہ نفس، جس کی وجہ سے ہم غصے میں مبتلا ہوتے ہیں، اس پر قابو پا لیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ غصہ تو ایک فطری صفت ہے۔ جب کوئی چیز مزاج کے خلاف پیش آتی ہے
تو آدمی کو غصہ آتا ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ غصہ مت کرو، یعنی غصہ آئے ہی نہیں، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. اس لیے روایت کا مطلب سمجھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے. جو غصہ تو آئے گا، اس کے آنے کو نہیں روکا جا سکتا. لیکن اب مومن کا کام یہ ہے کہ غصے میں بے قابو نہ ہو جائے، زبان سے اول فول نہ بکنے لگے، ہاتھ پیر نہ چلنے لگے، کوئی نامناسب عمل نہ کر بیٹھے. ایسے موقع پر اپنے غصے کے اوپر قابو پا لے، غصے کے ہاتھوں مجبور نہ ہو جائے. اب اس کا علاج کیا ہے کہ غصے کے وقت میں آدمی اپنے اوپر قابو پا لے؟ اس کا ایک تو فوری علاج ہے اور ایک مستقل علاج ہے. فوری علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات ہیں. عن عطیہ بن عروۃ السعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما يطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم وهو قائم فاذا غضب احدكم فليتوضأ رواہ ابو داؤد. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستجر رواہ احمد والترمذی. یہ دو حدیثیں ہیں. پہلے کے راوی حضرت عطیہ ابن عروہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے. لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے، پانی کا استعمال کرے، اس آگ کو پانی سے بجھائے. لیکن یہ اوپر سے پانی بہانے سے اندر کی آگ نہیں بجھے گی، بلکہ اس پانی کے استعمال کا وہ طریقہ جو عبادت ہے، جس سے گناہ دھلتے ہیں، جس سے اللہ کا قرب و رضا حاصل ہوتی ہے. تو ایک تو یہ علاج ہے، یعنی آدمی چاہتا ہے کہ میں غصے پہ قابو پا لوں، غصے میں کوئی نامناسب حرکت نہ کروں. غصہ آ گیا، وہ چاہتا ہے کہ میں اس پہ قابو پا لوں، تو ایک علاج یہ بتلایا کہ وضو کر لو، اور بہت مرتب طریقے سے فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے. ایک روایت میں ہے الم تروا الی انتفاخ اوداجہ وحمرۃ وجہہ، دیکھتے نہیں ہیں کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، اس کے گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، کہ بھئی شیطانی اثر سے اندر سے آگ لگ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، بھڑک رہی ہے. اس کا علاج وضو کرو. دوسرا علاج یہ بتلایا عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے. فإن ذهب عنه الغضب فإلا ولا فليستجب. اگر بیٹھ جانے سے غصہ فرو ہو جائے فبیہا، بہت اچھا، لیکن اگر ابھی بھی قابو نہیں پایا تو لیٹ جائے. اس میں دو حکمتیں ہیں. غصے میں آدمی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے، دوڑتا ہے، لپکتا ہے. تو علاج بھی ضد ہے، یعنی آگے مت بڑھو، کھڑے ہو تو دوڑو مت، بیٹھ جاؤ، اور اگر اتنے سے کام نہیں چلا تو لیٹ جاؤ. لیٹ جانے میں ایک تو پستی اختیار کرنا ہے، دوسرے شیطان آگ سے بنایا گیا تھا، اس کے اثر سے غصہ آیا ہے. انسان مٹی سے بنایا گیا ہے کہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے. شیطان کے اثر کو ختم کرنے کے لیے مٹی سے تعلق قائم کر لے، مٹی پہ لیٹ جائے.
جوش کم ہوگا، دبے گا۔ یہ تو غصے کا فوری علاج ہے۔ اسی میں یہ بھی تدبیر ہوتی ہے کہ پانی پی لو۔ ایک غصے کا مستقل علاج ہے جو اکابر کے خطوط میں کثرت سے یہ چیز ملتی ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مکاتیب ہیں اس میں بھی ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں بھی ہے، اور اصل میں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز ہے جو احیاء العلوم میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وقتی علاج تو آدمی کر لے گا، لیکن غصے کی یہ صفت جو اندر بھڑک رہی ہے اس کا علاج مستقل ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ کبھی آدمی تنہائی کے اندر بیٹھے اور بیٹھ کر غور کرے کہ مجھ کو جس کے خلاف غصہ آتا ہے، نہ میں نے اسے پیدا کیا ہے، نہ میں اس کا مالک ہوں، نہ میں اسے روزی دیتا ہوں، نہ میں اس کا خالق ہوں، نہ مالک ہوں، نہ رازق ہوں۔ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے۔ مجھے اپنے ایسے ماتحت یا اپنے ایسے چھوٹے، بلکہ بسا اوقات تو بڑے پر بھی غصہ آ جاتا ہے، ایسے انسان کے اوپر غصہ آ رہا ہے کہ جو میرے ہی جیسا ایک انسان ہے، میرے اور اس پہ کوئی فرق نہیں، وہ بھی اللہ کا بندہ، میں بھی بندہ، اللہ اس کا بھی مالک، میرا بھی، اللہ اس کا بھی رازق، میرا بھی، لیکن وہ اللہ کہ جو میرا خالق ہے، جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا، جو میرا مالک ہے، میری پیشانی کے بعد اس کے قبضے قدرت میں، اور جو میرا رازق ہے، جس کی دی ہوئی روزی میں استعمال کرتا ہوں۔ میں صبح سے شام تک کتنے کام اس کی مرضی کے خلاف کرتا ہوں، خود بیٹھ کر غور کرے، مراقبہ کرے، سوچے۔ ایک دن کا کم سے کم صبح سے آج میں نے کیا کیا کیا، اس میں کون سا کام اللہ کو راضی کرنے والا تھا، کون سا کام اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، روزانہ میں اللہ کی ناراضگی والے کتنے اعمال کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر غصہ نہیں کرتا، یعنی میری روزی بند نہیں کرتا، اپنی نعمتوں سے مجھے محروم نہیں کرتا، زندگی کی نعمت چھین نہیں لیتا۔ تو جب اللہ تو مالک اور خالق و رازق ہے، وہ میرے ساتھ میری تمام تر نالائقیوں، بدعنوانیوں، نافرمانیوں کے باوجود میرے اوپر اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے جیسے ایک انسان کے اوپر میں اس قدر غصہ دکھلاؤں۔ یہ علاج امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، اور بہت مؤثر علاج ہے۔ واقعی دل کی گہرائی سے اگر ہم اس کو سوچیں گے، اور جس وقت غصہ آئے کسی کے اوپر، فوراً اس مضمون کا تصور کر لیں، اس کو یاد کر لیں کہ میں کس کے اوپر غصہ کر رہا ہوں، اپنے جیسے ایک انسان پر۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک روایت سنائی تھی آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک صاحب اپنے غلام کی پٹائی کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ اقدر منک علیہ، وہ بندے خدا، جتنا قابو تجھ کو اس غلام کے اوپر ہے، اس سے کہیں زیادہ قابو اللہ کو تیرے اوپر ہے۔ سمجھ کے کام، اگر اس کو غصہ آ جائے گا تو پھر تیرا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تو جب کسی کو غصہ آئے تو اپنے کو قابو میں رکھے۔ غصہ آئے گا، قابو میں کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی وجہ سے کوئی نامناسب اقدام نہ کرے۔ غور کیا جائے تو ہماری بہت سی عملی اور اخلاقی خرابیوں کی بنیاد اور بہت سے فسادات کی بنیاد یہی غصہ ہوتا ہے، جس پر ہم قابو نہیں پا سکتے۔ کسی نے کچھ سخت کہہ دیا، غصہ آ گیا، گالی بک دی، وہ ہم سے 20 نکلا، اس نے گھوسا لگا دیا،
اب چل پڑی دونوں کے درمیان، اس وقت قابو نہیں پا سکے، پٹ گئے، اپنا گینگ لے کر آئے، حملہ کر دیا۔ یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، روز کے واقعات، ہاتھ پیر توڑ دیے، خون خرابہ ہو گیا، قتل تک کی نوبت آ گئی۔ اس کے بعد دونوں طرف کے لوگ جیل گئے۔ اب مقدمات شروع ہوئے، جائیدادیں فروخت ہو رہی ہیں۔ تو اقدام کرنے سے پہلے اپنے غصے کو قابو میں کر لیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ فرماتے تھے کہ رشتہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے جو طلاق کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، 100% یا کچھ کم اس سے اس کی بنیاد غصہ ہوتی ہے۔ بہت شاید و نادر ایسا ہو کہ میاں بیوی دونوں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر کے باہمی رضامندی سے طلاق دے دیں اور لے لیں۔ ہوتا یہی ہے کہ بیوی کی کسی بد کلامی کی وجہ سے، بد معاملگی کی وجہ سے، یا غلط فہمی کی وجہ سے شوہر نامدار کو غصہ آ گیا، انہوں نے کچھ کہا، اس نے کچھ جواب دے دیا، انہوں نے اور زور سے کہا، اس نے اور زور سے جواب دے دیا، بس ان کے بندوق میں 3 گولی تھی، دھائیں 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 داغ، اور اس کے بعد دونوں سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ اب چکر لگا رہے دار الافتاء کا، مولانا صاحب غصے میں طلاق دے دی تھی، ماشاء اللہ وہ غصے میں طلاق دے دی تھی۔ تو کون ہے کہ بڑی خوشی میں انعام کے طور پر طلاق دیتا ہے؟ اس وقت قابو کیوں نہیں پایا آپ نے؟ کوئی شکل نکال دیجیے، ہمارا گھر ویران ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ صرف اس کا نتیجہ ہے کہ غصے میں بے قابو ہو گئے۔ اس وقت انجام نہیں سوچا کہ اس لفظ کے استعمال کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اور جب تیر ہاتھ سے نکل گیا، مولوی کیا کرے گا؟ عالم کا کام مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ بنانا نہیں ہے۔ اس کا کام تو شریعت کو حکم بتا دینا، اب کوئی شکل نہیں، اب کوئی راستہ نہیں۔ آپ نے جو اقدام کیا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ تو غصے کے وقت میں آدمی کو غصے کے انجام کو بھی سوچنا چاہیے، کہیں بے قابو ہو کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جس کا نتیجہ شرمندگی۔ ایک روایت اسی مشکاۃ شریف میں آگے بڑی عمدہ روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وعظ فرمایا، اور بہت لمبا وعظ فرمایا، درمیان میں نماز کا وقت آیا، نماز پڑھائی، پھر وعظ فرمایا، حافظ من حافظ من نسی من نسی، جس کو جتنا یاد رہ گیا یاد رہ گیا، جو بھول گیا بھول گیا۔ اس نے بہت سی باتیں حضور نے فرمائی ہیں، اس کو کہ ایک ٹکڑا نقل کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی 4 طرح کے ہوتے ہیں، سریع الغضب، سریع الفیض، بطیء الغضب، بطیء الفیض، سریع الغضب، بطیء الغضب، سریع الفیض، اور سریع الغضب بطیء الفیض۔ 4 طرح کے لوگ، بہت شور ہو رہے ہیں، 4 طرح کے لوگ کون کون ہیں؟ فرمائے ایک تو وہ شخص ہے کہ بطیء الغضب سریع الفیض، جس کو غصہ بہت دیر میں آتا ہے اور بہت جلدی اتر جاتا ہے۔ فرمایا وہ سب سے بہتر انسان ہے، جس کو غصہ جلدی نہیں آتا، دیر میں آتا ہے اور جلدی غصہ فرغ ہو جاتا ہے، وہ افضل الناس ہے، سب سے افضل آدمی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو سریع الغضب ہے اور سریع الفیض، غصہ جلدی آ جاتا ہے لیکن جلدی اتر بھی جاتا ہے، دیر تک رہتا نہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ بطیء الغضب بطیء الفیض، دیر میں غصہ آتا ہے اور دیر میں اترتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے اندر ایک صفت اچھی ہے، ایک خراب ہے، جلدی غصہ آنا
یہ اچھی صفت نہیں ہے، لیکن جلدی اتر جانا اچھی صفت ہے۔ اسی طرح دیر میں غصہ آنا یہ اچھی صفت ہے، لیکن دیر تک غصہ نہ اترے یہ بری صفت ہے۔ تو تل کا بھی تل کا، اس کا معاملہ برابر سرابر کا ہے، نہ اس کو افضل الناس کہا جائے گا نہ شر الناس کہا جائے گا۔ لیکن سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جو سریع الغضب بطیء الفعل، بہت جلدی غصہ آ جاتا اور بہت مشکل سے اترتا ہوں۔ اب یہ 4 معیار ہے۔ یہ آپ نے نہیں کہا کہ ایک وہ انسان ہے جس کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا تھا۔ لہذا لا تغضب کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ غصہ آنے ہی نہ پائے۔ 4 قسم بیان فرمائی آپ نے، یہ نہیں فرمایا کہ ایک انسان وہ بھی ہے کہ جس کو غصہ آتا ہی نہیں، جس کو کسی چیز کو غصہ نہ آئے، گالی بک دو، اس کے ساتھ بد اخلاقی برتو، کچھ بھی کرو، وہ آدمی ہے کہ پتھر ہے، بے حس ہے، کسی چیز کو غصہ نہیں آتا۔ تو غصہ نہ آنا یہ تو قابو میں نہیں ہے، لیکن آئے تو جلدی سے جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو اس پر قابو پا لے کہ وہ کوئی غلط قدم، اس کی وجہ سے کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، دوسرے اس کو بہت دیر تک باقی نہ رکھے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، کسی بات پر غصہ آ گیا تو اب منہ کھلائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے نہیں، جواب نہیں دیتے، اور یہ اس وقت بہت خطرناک بن جاتا ہے جب فیملی میں، گھر کے اندر رہتے ہوئے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے، بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، اور بڑے میاں منہ کھلا کے بیٹھ گئے۔ گھر مل جل کر اس کو چلانا ہے، اس طریقے سے کپا پھلانے سے گھر نہیں چلے گا۔ آ گیا غصہ، 2-4 لفظ بول دو، ڈانٹ دو، تنبیہ کر دو، لیکن اس کے بعد نارمل ہو جائے۔ تو سب سے افضل انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ دیر میں آتا، معمولی بات تو غصہ بھی نہیں آ جاتا، لیکن جلدی اتر جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ غصہ کس چیز پر آئے، اپنی ذات کی بے عزتی پر، اپنی ذات کے نقصان پر، اپنے مال کے نقصان پر اگر غصہ آ رہا ہے تو گنجائش تو ہے اس کی، فطرت کا تقاضا ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ غصہ اصل آنا چاہیے اللہ کے دین کے لیے۔ گھر میں بیٹا کہنا نہیں مانتا، کاروبار کو دلچسپی نہیں لیتا، بہت غصہ آتا ہے، بہت نالائق ہے، کاہل ہے، کام چور ہے، سست ہے۔ لیکن بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو ابا کو کوئی غصہ نہیں آتا۔ بیوی کھانے میں کوئی کمی کر دے، گھر کی گرہستی میں کوئی نقصان کر دے تو پارا چڑھ جاتا ہے، بہت غصہ آتا ہے۔ لیکن نماز نہیں پڑھتی، غصہ نہیں آتا۔ اب بہت کریں گے تو بہت ہلکے لہجے میں کریں، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ مان لیا اس نے، ٹھیک ہے، نہیں مانا تو کیا کریں، کہتے تھے مانتی نہیں تو کیا کریں۔ لیکن یہی عمل اگر گھریلو معاملات کے اندر ہے، ایک مرتبہ کسی چیز سے منع کیا اور اس نے نہیں مانا تو اگلی مرتبہ کچھ غصہ زیادہ ہوگا، کچھ اور بڑھا ہوا ہوگا، بار بار کہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں یہ ہے کہ میں نے نماز کے لیے کہا، 1 مرتبہ کا، 2 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ کا نہیں مانتے تو کیا کریں، چھوڑ دیں۔ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں ہمیں نہیں آتا، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں غصہ آتا ہے۔ آج کا یہ عنوان میں نے اسی لیے اختیار کیا ہے کہ یہ عام بیماری ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہم سب اس میں مبتلا ہیں، اور ہمارے سامنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ہمارے ہی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا ہے اور کامیاب ہوئے۔ ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور ہے۔ ایک غزوے میں ایک دشمن سے مقابلہ ہو رہا تھا، اس پر قابو پا لیا، اس کو پٹخ دیا،
اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور تلوار اٹھائی اس کا سر قلم کرنے کے لیے۔ اس نے حضرت کے چہرے پر تھوک دیا، بس یہ سینے سے ہٹ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ وہ حیرت زدہ یہ کیا ہوا، اور غصے میں آ کے مجھے قتل کرنا چاہیے تھا۔ وہاں تو یہ تھا کہ کرتا مرتا کیا نہ کرتا، بالکل صحیح مثال ہے۔ اس نے دیکھا کہ میں اب تو مارا جاؤں گا، بدلہ تو لے نہیں سکتا، بے عزتی کر دوں، تھوک دیا۔ لیکن وہ ادھر سینے پر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میری تجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تو اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، اس لیے مجھے تیرے خلاف غصہ تھا، میں تجھ کو تیرے سینے پر سوار تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، تو نے میری توہین کی۔ اس وقت میں اگر قتل کرتا تو یہ ذاتی انتقام ہو جاتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔ میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے، اپنی ذاتی بے عزتی کے لیے تو ہمیں غصہ آتا ہے، حکم عدولی کو غصہ آتا ہے، لیکن جہاں غصہ آنا چاہیے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، وہاں ہم نہیں کرتے۔ جتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غیر یقذفها ابتغاء وجہ اللہ تعالی، رواہ احمد۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے کوئی ایسا گھونٹ نہیں گھونٹا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس غصے کے گھونٹنے سے افضل ہو جو اللہ کی رضا کے لیے وہ گھونٹ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جانا، ضبط کر کے اندر اتار لینا، باہر اس کا اظہار نہ کرنا، یہ وہ گھونٹ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے، اس میں فرمایا یہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اس کے بعد مزید احسان کرنے والے ہیں۔ جب شخص نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، سزا کا مستحق ہے، لیکن اس پر جو غصہ آیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، غصہ پی لو، اور صرف زبان سے نہیں کہہ دیا کہ معاف کیا، دل سے بھی معاف کر دیا، والعافین عن الناس، معاف کر دیا، اور پھر مزید احسان کیا۔ یہ بھی کوئی صرف نظریہ نہیں ہے، عمل کی چیز۔ نواسہ رسول سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش پوشاک تھے اور شہزادے تھے۔ حضور کے زمانے میں تو یہ بچپن میں بچے تھے، نابالغ 4-5 سال کی عمر تھی، لیکن بعد میں ان کا ایک مقام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت کی عطا فرمائی، فراخی آئی ہے، فتوحات آئی ہیں۔ ایک دن خادم کھانا لے کر آیا، حضرت دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، قریب آیا تو پوری رکابی گر گئی حضرت کے اوپر، سب کپڑا خراب ہو گیا، اگر گرم ہو تو بدن بھی جلا ہوگا۔ بہت تیز غصہ آیا، غلام نے دیکھا کہ اب تو میری خیر نہیں ہے، اس نے فوراً وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے بندے غصے کو پی جاتے ہیں، ایک دم تھم گئے۔ اس نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگا، اگلا ٹکڑا پڑا۔ اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا قد عفوتک، جب میں نے معاف کر دیا۔
اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، ایک کام باقی، اللہ کے نیک بندے احسان بھی کرتے ہیں۔ فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جب میں نے تجھ کو آزاد کیا، غلامی سے چھٹکارا دے دیا اس کو، جس نے ایسی حرکت کی تھی کہ سزا کا مستحق تھا، لیکن اللہ کا یہ کلام جب ان کے سامنے پیش کیا گیا، لپک کر عمل کرنے والے، ایک لمحہ کی دیر نہیں ہوئی، اس نے غصے کے پینے کی والی آیت پڑھی، غصہ پی گئے، معافی کے لیے کا تذکرہ کیا تو فوراً معاف کر دیا، اور اس کے بعد جب احسان کا ذکر کیا تو فوراً اس کو آزاد کر دیا۔ گزشتہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، طلبہ جانتے ہیں، پہلی فصل کے پہلی باب کے اندر ہے، جس میں بادشاہوں کے واقعات نقل کیے گئے ہیں، کہ ایک عجمی غلام بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا، اس نے کوئی جرم کیا تھا، اس نے اس کے قتل کا فیصلہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ زبان تو نہیں جانتا تھا، دوسری زبان بولتا تھا، اس نے دیکھا کہ میں مارا جاؤں گا، اس نے اپنی زبان میں بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دربار میں موجود ایک وزیر سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اچھے لوگ غصہ پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ اتنے میں دوسرا وزیر بولا حضور ایسی بات نہیں، ہم آپ کے نوخان ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ شخص آپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا دروغ مصلحت آمیز بہ کے راستے فتنہ انگیز، وہ جھوٹ جس سے صلح ہو جائے وہ اس سچ سے بہتر ہے جس سے فتنہ پیدا ہو۔ پہلے ایک بات آئی تھی جہاں جھوٹ کی مذمت آئی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ تو ایک تو صحابی رسول کا واقعہ سنایا میں نے، اور ایک دنیا دار بادشاہ ہے جب اس کے سامنے جھوٹے طور پر اس آیت کا حوالہ دیا گیا تو اس نے کہا کہ اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے بہتر ہے، اور اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے کہ شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے جس پر آدمی کے لیے عمل کرنا ناممکن ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس لیے جتنے مطالبے آتے ہیں قرآن کے ذریعے آئے، احادیث کے ذریعے آئے، وہ وہی مطالبے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہمارے بس میں نہیں، اگر ہمارے بس میں نہ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول اس کا حکم ہی نہ دیتے سیدھے۔ اس لیے یہ ہدایات جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کو اپنائیں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ یہ اس وقت کا سن لینا کافی نہیں ہے، اس سے تو صرف علم میں اضافہ ہوگا۔ جس وقت صورتحال پیش آئے، غصہ آئے، مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آئے، اس وقت ان روایات کو یاد کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ ایک روایت غصے سے متعلق اور ہے، عن بهز بن حکیم عن نبی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب ليفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل۔ حضرت معاویہ ابن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شیریں ترین چیز، سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ شہد۔ اسی طرح سب سے کڑوی چیز ایلوا ہے، یہ جڑی ہے۔ فرمایا کہ اگر ایلوا کو شہد میں ڈال دیا جائے
تو اس شہد کو کڑوا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ دیکھیے کہاں کہاں اس کا اثر پہنچ رہا ہے۔ غصہ ہمارے ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے کہ جس طرح یہ لوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام یا رب من اعز عبادک عندک قال من اذا غدر غفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، براہ راست بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی تھی۔ سوال کہ یا ربی من اعز عبادک عندک، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے معزز کون ہے آپ کی نگاہ میں؟ فرمایا من اذا قدر غفر، جو بندہ قابو پانے کے بعد معاف کر دے۔ ایک تو یہ کچھ کر نہیں سکتے کہ جہاں معاف کیا، اگر معاف نہ کرتے تو کرتے کیا؟ فرمایا نہیں، قابو پا لے اور بدلہ لے سکتا ہو، سزا دے سکتا ہو، لیکن معاف کر دے۔ اللہ کے نزدیک ایسا بندہ بہت زیادہ پسندیدہ اور معزز ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ۔ بڑی امید والی روایت ہے، بڑی بشارت تھی اس کے اندر، بشرطے کہ ہم عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، ہر چیز سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بد کلامی سے، سخت گوئی سے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھیں گے، اس کے عیوب کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، نہ یہاں اس کو رسوا کیا جائے گا، عیوب موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کریں گے، اور میدان محشر میں بھی اس کو رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ کی ستاری ہے۔ اور جو اپنے غصے کو روک لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ اب کیا چاہیے؟ جو اپنے غصے کو روک لے گا، یعنی غصے میں بے قابو نہیں ہوگا، اقدام نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے، اس لیے کہ عذاب اللہ کے غصے کا مظہر ہے، اللہ کے غضب کا مظہر ہے۔ جب بندے نے دنیا میں اپنے غصے پر قابو پا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے غصے کا اظہار اس پر نہیں فرمائیں گے، اس سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیں گے۔ ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے عذر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما دے گا۔ بعض عذر کرنا کیا ہے؟ توبہ و استغفار، اپنی غلطی کا اعتراف۔ ایک ہے کسی کی غلطی کے بعد اس پر اصرار کرنا، تعویل کرنا، بہانے بنانا، جیسے کہ ہم آپس میں کرتے ہیں، اور ایک ہے سیدھے سیدھے جرم کو قبول کر لینا، غلطی ہو گئی معاف کر دیں۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، ایک ملازم ہے آقا کی غلطی کی، ایک طالب علم ہے استاد کی غلطی کر دی، لڑکا ہے باپ کی غلطی کر دی، اس کو بلائے کیوں؟ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اب وہ ادھر ادھر کی ہاتھ رائے تو غصہ بڑھے گا، کہ یہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب یہ بندے کا حال ہے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ یہ چند روایتیں غصے سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی گئی، جبکہ اس عنوان کے اندر تکبر کا بھی بیان ہے، روایتیں اس سے بھی متعلق ہے۔ آج انہیں پر اکتفا کیا جاتا ہے، صرف ایک روایت سنا کر۔ انشاءاللہ
دوسری مجلس میں کبر سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ وہ روایت کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات اما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ والقول بالحق فی الرضا والسخط والقصد فی الغنى والفقر واما المہلکات فهوى المتبع والشح المطاع واعجاب المرء بنفسه وہی اشدہن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جوامع الکلم ہوتے ہیں، مختصر الفاظ میں بہت کچھ ہے۔ فرمایا تین خصلتیں، تین عادتیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں، اگر ان کو اپنے اندر پیدا کر لے وہ کامیاب ہے، نجات یافتہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اس کے برخلاف تین صفتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جائیں وہ ہلاک ہو جائے گا، صفتیں اس کو تباہ کرنے والی۔ پھر فرمایا کہ وہ تین صفتیں جو نجات دینے والی ہیں وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ سے ڈرنا، چھپے میں بھی کھلے میں، سر و علانیہ، تنہائی اور مجمع، ہر جگہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، اس کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، مضمون بالکل واضح ہے۔ والقول بالحق فی الرضا والسخط، اس بات سے متعلق ایک ٹکڑا ہے، صحیح بات زبان سے بولنا، غصے میں بھی اور خوشی میں بھی، انتہائی غصے میں بھی زبان سے غلط بات نہ نکلے، حق بولنا، سچ بولنا، صحیح بولنا، چاہے غصے کی کیفیت ہو چاہے ناراضگی کی کیفیت ہو، اور میانہ روی اختیار کرنا، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ آمدنی اچھی ہو رہی یا مندہ آ گیا، کاروبار فیل ہو رہا ہے، پیداوار بہت اچھی ہو گئی یا خشکسالی آ گئی، ہر حال میں اپنے خرچ کا ایک درمیانی معیار رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ جب آمدنی بڑھنے لگی تو آسمان کو اڑنے لگے، اور جب تنگی آ گئی تو واجب اور لازمی خرچ بھی نہیں کر رہے، درمیانی درجے کا خرچ کرے گا تو آدمی کامیاب رہے گا۔ اور یہ مضمون مستقل ہے، متعدد روایات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کی۔ فرمایا لیس الغنی کالقصد، دولت مندی یہ میانہ روی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کتنی بھی دولت ہوگی، قارون کا خزانہ آ جائے گا، لیکن اگر آدمی اللہ کلے اڑائے گا ایک وقت ختم ہو جائے گا، لیکن میانہ روی اختیار کرے گا تو آخر تک چلا لے جائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگی۔ یہ تین قسم کے نجات دہندہ صفات کو بیان فرمایا، مجمع و تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، غصے اور خوشی میں صحیح بات بولنا، اور تنگ دستی اور خوشحالی میں میانہ روی اختیار کرنا، خرچ میں درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، نہ تو مٹھی کھول کے پھیلا دیا، اڑا دیا سب، نہ مٹھی بن کے گلے سے لگا لیا، کنجوس ہو گئے، درمیان کا راستہ اختیار۔ یہ تو تین ہو گئی کامیاب کرنے والی۔ ناکام کرنے والی تین صفات کیا، ہلاک کرنے والی؟ ہوا المتبع، وہ خواہش نفس جس کا اتباع کیا گیا۔ خواہشات تو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، نفس ہے نا، انسان فرشتہ تو ہے نہیں، یہ ایسی مخلوق ہے کہ اس میں خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا گیا، تو ہوائے نفسانی موجود ہے۔ کمال یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے ہر خواہش پوری نہ کرنے لگے۔ ہلاکت اس میں ہے کہ ہر خواہش کی تکمیل کرنے لگے، یہ نہ دیکھے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔
تو ہلاک کرنے والی پہلی چیز وہ خواہش نفسانی جس کا اتباع کیا جائے۔ نمبر 2 شح مطاع، وہ بخل اور حرص کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ مال کے سلسلے میں 2 برائیاں پائی جاتی ہیں آدمی میں۔ مال کی محبت کے نتیجے میں 2 کام کرتا ہے، میرے پاس جو ہے کچھ خرچ نہ ہو، اور دوسروں کے پاس جو ہے سب میرے پاس آ جائے۔ اپنے پاس کی چیز خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا نام ہے بخل۔ اور دوسروں کا سب میرے پاس آ جائے، جائز ناجائز حلال حرام آ جائے، اس کا نام ہے حرص۔ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ان دونوں صفتوں کو ایک لفظ کے اندر بیان کرے۔ اگر عربی میں اس کے لیے شح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ حرص و بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کی جائے تو مطلب یہی ہے کہ مال کی محبت تو فطرت میں رکھی ہوئی ہے، اس سے تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن آنکھ بند کر کے اس کی پیروی نہ کرے۔ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے نفس میں مال کی محبت رکھی، تبھی تو اس کا خرچ کرنا یہ نیکی بنتا ہے۔ سڑا ہوا سامان تو آ کے پھینک دیتا ہے، لیکن لذیذ غذا کو صدقہ کرتا ہے تو ثواب ہے۔ مال کی محبت نہ ہوتی تو اس کو خرچ کرنا ثواب نہ بنتا۔ مال کی محبت تو ہے۔ ہلاکت کرنے والا وہ اس وقت ہوگا جبکہ اس کے پیچھے چلنے لگے آدمی، اور یہ نہ دیکھے کہ کون سی محبت قابل قبول مال کی، کون سی قابل قبول نہیں ہے۔ اور آخری بات فرمائی تباہ کرنے والی، اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا خود پسند و خود بھی ہے، اپنی رائے کو سب سے اوپر سمجھتا، مجھ سے زیادہ کوئی قابل نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی تجربے کار نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو کوئی مشورہ دیتا، آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خیر خواہ کے نیک مشورے کو بھی قبول نہیں کرتا، اور عجب میں مبتلا رہتا ہے، کسی سے خود مشورہ نہیں کرتا، کسی مشورے کو قبول نہیں کرتا، گڈھے میں جا ملتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وہی اشدہن، ان 3 تباہ کن صفات میں سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی یہی صفت ہے، اعجاب نفس۔ یہ تکبر کی ایک شکل ہے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، غزوہ احد کے موقع پر مشورہ فرمایا ہے، غزوہ بدر کے موقع میں مشورہ فرمایا ہے، غزوہ خندق کے موقع میں مشورہ فرمایا ہے، ازواج مطہرات تک سے مشورہ فرمایا ہے۔ حدیث میں واقع آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، اور مشرکین مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اور 10 سال کے لیے صلح ہو گئی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ اس سال تو آپ بغیر عمرہ کے لیے واپس تشریف لے جائیں، اگلے سال آئیے گا، 3 دن کے لیے آپ کو حرم میں رہنے کی اجازت ملے گی، اس سال آپ واپس جائیں۔ صحابہ کرام مدینہ سے احرام باندھ کر آئے تھے، قربانی کا جانور لے کر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا احرام کھول دو، بال منڈا دو، جانور کو قربان کر دو۔ صحابہ کرام انتہائی صدمے کے اندر، وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، کہ تم لوگ انشاءاللہ حرام مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اس حال میں کہ مطمئن ہوگے، امن کی حالت میں ہوگے، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ احرام باندھ کر آئے، وہی امید لے کر آئے، یہاں پاسا پلٹ گئے، آئے یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا تم عمرہ کریں؟ فرمایا کہا تھا، لیکن کیا یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال ہو جائے گا؟ ہوگا انشاءاللہ۔ اب جب آپ نے اعلان کیا کہ قربانی کرو اور حجامت بنواؤ، بال بنواؤ، احرام سے نکلنے کو، کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ لوگ اپنے بال اڑا رہے ہیں، لیکن اتنے صدمے میں ہیں لوگ کہ کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج فرمایا یا رسول اللہ آپ کسی سے کچھ مت کہیے، اپنے حجام کو بلائیے اور باہر بیٹھ کر آپ سب کے سامنے سر اڑا لیجیے۔ یہ خاتون کا مشورہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ باہر تشریف لائے، حالق مونڈنے والے کو بلائے، فرمایا میرا سر مونڈ۔ اب جب آپ کے سر پر اسطورہ چلنا شروع ہوا تو ہر ایک دوسرے کا سر مونڈ رہا ہے، اور فرماتے کہ ایسا کھینچ کھینچ کے کھرچ رہے تھے جیسا لگتا تھا قتل کر ڈالے۔ تو مشورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور چھوٹوں ہی سے لیا ہے، اس لیے کہ آپ سے بڑا تو کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ چھوٹوں سے بھی لیا، چھوٹوں سے بھی لیا۔ صحابہ ہوں، ازواج مطہرات ہوں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عجم کے رہنے والے، غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فارس کے لوگ ایسے موقع پر اپنے شہر کے ارد گرد گہری اور چوڑی کھائی کھود لیا کرتے تھے تاکہ دشمن پار کر کے نہ آ سکے، اور میں ٹھیک ایسا ہی کروں۔ اعجاب من اعجاب نفس کو جو مبتلا ہوگا وہ نہ مشورہ کرے گا نہ مشورہ قبول کرے گا۔ اصل میں تو اس کا وہ ٹکڑا نقل کرنا تھا اس میں آپ کو فرمایا ہے کہ کامیابی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ غصے اور خوشحالی اور ناراضگی میں صحیح بات بولے، لیکن اس روایت کا ہر جز بہت اہم و قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بزرگوں سے پانی دم کرانا ہی استفادہ کی ایک شکل ہے یا اور بھی استفادے کے مواقع ہیں؟ یہ شاید تنزیہ تحریر ہے، جو لوگ بس اسی کو سمجھتے ہیں برکت، پانی دم کرا لو، ان کا جھوٹا کچھ استعمال کر لو، ان کا کرتا پہن لو، ان کا ہاتھ چوم لو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل محبت کا اظہار عمل سے ہوتا تھا، اس لیے بزرگوں سے استفادہ کی اصل شکل یہ ہے جیسے صحابہ پوچھتے تو کچھ نصیحت کر دیجیے، کچھ ہدایت دے دیجیے، درخواست کرنے پر ہو یا از خود ہو، جو ہدایت دے اس پر عمل کیا جائے۔ داڑھی کے ٹوٹے ہوئے بال کے 2 ٹکڑے کرنے کی کیا حقیقت ہے اور اس ٹوٹے ہوئے بال کا کیا کریں؟ اصل میں ایک بات مشہور ہے کہ بالوں پہ جادو کیا جاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے بال پہ جادو نہیں ہوتا، اس لیے بہت سے لوگ اس ڈر کی وجہ سے کہ میری داڑھی کے بال پر کوئی جادو نہ کر دے اس کو توڑ دے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، لیکن ہر بال پر جادو ہو ایسا نہیں ہے، اور بال کو کہیں کنارے ڈال دینا چاہیے۔ طبیعت نے بشاشت ہو تو نعت سنا دے، یہ عجیب بات ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اور بھئی اب گلے میں طاقت نہیں رہ گئی، اب یہ حکم بھی پورا ہو جائے۔ ایک دعائیہ نظم ہے، اس کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ویسے نہ سینے میں طاقت بچی ہے نہ گلے میں۔ یہ نظم ہے مشہور بزرگ سید عبدالرف صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کا عنوان ہے نور کے تڑکے میں، یعنی صبح صادق کے پہلے تہجد کے وقت۔ نظم ہے میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے۔
آتی تھی ندا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، آتی تھی ندا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق سے دوں گا، جو رزق کا طالب ہو میں رزق سے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، وہ کشت طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، وہ کشت طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر شب میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو میں اس کی مغفرت کروں، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی جو رزق کا طلبگار ہو میں اسے روزی عطا کروں، الا من مبتلا فاعافيه، ہے کوئی بندہ جو مبتلا ہے مصیبت تو مجھ سے عافیت مانگے میں عافیت دوں، الا قضا الا قضا، بندے کی ایک ایک ضرورت کا نام لے لے کر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے۔ اب تک کے جو اشعار آئے ہیں اس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ کوئی بخشش کا طلبگار آئے، روزی کا طلبگار آئے، عافیت کا طلبگار آئے۔ اب اس کے اوپر تأثر کیا ہونا چاہیے ایک نیک بندے کا، اس کو اگلے اشعار میں سنیے۔ یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے۔ اب دعا مانگ رہے ہیں، اے ابر کرم میری سوکھی ہوئی کھیتی ہے،
اے ابر کرم میری سوکھی ہوئی کھیتی ہے، گلزار تمنا پر رحمت کی گھٹا چھائے، گلزار تمنا پر رحمت کی گھٹا چھائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے، صوفی ہے تیرا بندہ غفلت سے ہے شرمندہ، صوفی ہے تیرا بندہ غفلت سے ہے شرمندہ، حاضر ہے تیرے در پر سر شرم سے نہوڑائے، حاضر ہے تیرے در پر سر شرم سے نہوڑائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی آج 27ویں شب ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اور اسی شوق میں یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں، نوازشوں میں کچھ ہمارا حصہ نہیں۔ شب قدر کے سلسلے میں سب سے پہلے دن کے درس میں روایتیں سنائی گئی تھی۔ ایک تو یہ ہدایت ہے کہ آخری عشرے کی تمام تاخیراتوں میں تلاش کرو، پھر جن روایتوں کا خاص طور سے، جن راتوں کا خاص طور سے روایتوں میں تذکرہ ہے، اس میں 21ویں شب اور 23ویں شب اور 27ویں شب کا خاص طور سے ذکر ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر کہتے تھے کہ وہ 27ویں شب، انہوں نے جو علامات کا مشاہدہ کیا تو اس کی روشنی میں فرماتے تھے۔ ویسے اس پر اتفاق ہے کہ یہ رات مختلف برسوں میں الگ الگ راتوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ آج کی رات اللہ کرے آج شب قدر ہو، اگر اب تک نہ گزری ہو تو جو وقت ہم لے کر یہاں آئے ہیں اس کی پوری قدر نہیں۔ 11:30 بج چکا ہے، 3 بجے تک آپ کے پاس وقت ہے، تہجد ادا کریں، نفلیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، اور دعاؤں کے جو آداب بتلائے گئے، سب سے پہلے اپنی ذات کو حق سچے دل سے اللہ کے سامنے گزشتہ گناہوں کو توبہ کریں، عزم کریں کہ آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں۔ یہی توبہ کی حقیقت ہے، صرف یا اللہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، گناہوں پر ندامت ہو، اللہ کو معافی مانگی جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے اور اللہ سے عہد کیا جائے۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب من جمیع المعاصی لا نرجع الیہا ابدا۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک من جمیع الذنوب والخطایا لا نرجع الیہا ابدا۔ کہ اللہ ہم تیرے سامنے اپنے تمام گناہوں خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ آج تک اس گناہ کو نہیں کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسجد کے تمام نمازیوں کے لیے، تمام اہل تعلق کے لیے، تمام خدام کے لیے، پوری امت کے لیے۔ سب سے اہم ضرورت ہماری دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں مغفرت اور اللہ کی رحمت۔ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو،
اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور کوشش کریں ایسے اعمال کی جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہو۔ تو خاتمہ بالخیر کی دعا میں، خاتمہ بالخیر کی دعا موت کی دعا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دعا ہے کہ جب اپنے وقت پر موت آئی تو ایمان پر خاتمہ ہو، دنیا سے کامیاب ہو کر جائے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی اپنی ذاتی ضرورتیں ہیں، کوئی رزق سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی گھریلو حالات سے پریشان ہے، کوئی بچوں کی نالائقی سے، کوئی بیوی کی سختی سے، کوئی بھائیوں کی لڑائی سے، کوئی پڑوسیوں کی غلطانی سے، مختلف پریشانیاں ہوں، کوئی مقدمات سے، کوئی بیماری سے، اپنی تمام حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تمہاری جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ ہم زیادہ سے زیادہ اسباب مہیا کر سکتے ہیں، کہ اسباب پہ اثر پیدا کرنا، نتیجہ پیش کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں معلوم ہے۔ دعاؤں کا بھی اہتمام، تلاوت کا بھی اہتمام، نفلوں کا اہتمام، آخر شب میں تہجد کی نیت سے رکعتیں پڑھیں، اور جتنی ہو سکے نفلیں پڑھ، حفاظ کرام ایک ساتھی کو لے کر قرآن پاک کا دور کریں۔ تو یہ کرنے کے کام ہے، ہمت ہو صلاۃ التسبیح ادا کر، ورنہ دو رکعت نفل کی حیثیت سے پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو وہ قبول فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ بڑا سے بڑا عمل ہو لیکن نیت کے اندر کھوٹ ہو تو منہ پر مار دیا جائے گا۔ حدیث میں آپ سن چکے ہیں کہ ایک غازی کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، ایک عالم کو زندگی بھر جو بظاہر دین کی خدمت کرتا ہے، ایک شہید کو جس نے اللہ کے راستے میں جان دے دی، ایک سخی کو جس نے اپنا مال نیک کاموں میں لٹایا۔ دنیا والے کی نظر میں بہت اچھا ہے، لیکن اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اگر نیت درست نہیں تو اس سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے اپنی نیت کو درست کریں، بندہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اپنے اخلاص کی دعا بھی کریں، اخلاص کی کوشش بھی کریں۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولازواجنا ولاولادنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاصدقائنا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولصغیرنا ولکبیرنا ولاحیانا ولموتانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک، نسألک موجبات رحمتک، نسألک موجبات رحمتک
وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولا حول عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلفنا في كل غائبة بخير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم استر عوراتنا. اللهم آمن روعاتنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعاء المضطرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے پروردگار ہمارے تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام اعضاء تیری نافرمانیوں کے اندر ملوث ہیں. اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں. اے اللہ اگر تو نے اپنے در سے دھتکار دیا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں, ہماری کوئی جائے پناہ نہیں. اے اللہ ہم گناہگار ہیں, تیرے بندے ہیں. اے اللہ یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک راتیں تو نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے نوازنے کے لیے نازل فرمائی ہیں. کہ اللہ ہم نالائق ہیں, گناہگار ہیں, لیکن تیری رحمت کے بڑی وسعت ہے. کہ اللہ جہاں تو اپنے نیک و صالح بندوں کو خوش ہو کر نوازتا ہے, کہ اللہ ہم ناکاروں کو بھی اپنے فضل و کرم سے نواز دے, مغفرت سے نواز دے, رحمت سے نواز دے, عافیت سے نواز دے, خیر و برکت سے نواز دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے, دلوں کے اندر گناہوں کی لذت کو ہٹا دے. اے اللہ اپنی الفت و محبت پیدا فرما دے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے, سنتوں کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ اپنی ملاقات کا یقین عطا فرما دے. اے اللہ اپنے دربار میں کھڑے ہونے کا یقین عطا فرما دے. اے اللہ آخرت کا یقین عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے دربار میں ہمیں حاضر ہونا ہے. کہ اللہ دنیا کی نگاہوں میں ہم بڑے نیک بڑے پارساں ہیں, کہ اللہ تو ہماری حقیقتوں سے واقف ہے. کہ اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے اوپر پردہ رکھا ہے, اے اللہ آخرت کی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آخرت کی رسوائی سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ آخرت کی شرمندگی سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے تمام معاملات کو صاف کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے حقوق کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, اے اللہ ہم جتنا ادا کر سکیں اے اللہ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے ہمارے جرائم کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, حق تلفیاں ہوئی ہیں, اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مرنے سے پہلے تمام حقوق العباد سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں.
کہ نہیں اللہ اگر ہم نہ کر سکے اپنی سستی و غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اے اللہ تیرے خزانہ رحمت میں بڑی گنجائش ہے۔ اے اللہ تو تے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ اے اللہ تو تے گناہوں کو یاد دلا دلا کر ان کے بدلے میں رحمت عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما کر، بندوں کے حقوق کو اے اللہ معاف فرما کر، اے اللہ اس کا بدلہ اپنے خزانہ رحمت سے عطا فرما دے اور آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کا مال ہڑپ کیا ہو، کسی کو اذیت پہنچائی ہو، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اس سے خوش ہو جا، اس کی کامل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری طرف سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اس کو اس کے حق میں نیکی بنا دے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ یہ مبارک رات ہے، تیرے بندے پوری دنیا کے اندر تیرے سامنے اپنی اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہماری جھولی بھی خالی ہے، ہمارا پیالہ بھی خالی ہے، ہمیں مانگنے کا بھی اے اللہ ڈھنگ نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں بن مانگے تمام نعمتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، مغفرتیں عطا فرما۔ اس مجمع کے اندر جس کے دل میں جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، اے اللہ سب کو تو جاننے والا ہے، تو علام الغیوب ہے، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اسے اپنی حاجتوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے خزانہ رحمت سے ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج باطل کی طرف سے ہمارے بچوں کی عصمت و عفت کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے اللہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہماری بچیاں بہک رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ایمان کو ضائع کر رہی ہیں، عفت و عصمت کو برباد کر رہی ہیں۔ اے اللہ اپنی قوت قاہرہ سے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ماں باپ کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنکھیں کھول دے۔ اے اللہ اس رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو ظالموں سے انتقام لے لے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن تو ہمارا پشت و پناہ ہے، تو بڑی طاقت والا ہے۔ اے اللہ اپنی طاقت سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری روزی کو حلال بنا دے، حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ بہت سے لوگ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیکن اللہ تیری قدرت کے سامنے کوئی چیز بعید نہیں۔ اللہ تو اپنے فضل سے تمام لا علاج بیماروں کو بھی شفا عطا فرما، تمام عام بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم جسمانی بیماری میں بھی مبتلا ہیں، روحانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں، اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ ہر بیماری سے ہمیں پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حسد سے پاک فرما دے، تکبر سے پاک فرما دے، طمع سے پاک فرما دے، حرص سے پاک فرما دے، حب مال و حب جاہ سے پاک فرما دے۔ اے اللہ دل کی تمام گندگیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ یہ دل تو نے اپنی محبت کے لیے عطا فرمایا، ہم نے نہ جانے کیا کیا گندگیاں اس نے بھر رکھی ہیں۔ اے اللہ یہ دل تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانة فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم میں سے کسی سے دعا کی درخواست کی ہو یا کرنا چاہتے ہو نہ کر سکے ہوں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے اندر تیرے نیک بندے تجھ سے خیر کے جو دعائیں مانگے اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما، جن شرور سے پناہ چاہ رہے ہیں ان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام محسنین کی مغفرت فرما، جن کا ہمارے ساتھ کسی طرح کا احسان ہو، جانی مالی جاہی، اے اللہ ان کے احسان کو ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، تو ان سے خوش ہو جا۔ اے اللہ اس اعتکاف کے اندر جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، کسی طرح سے بھی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان سے بھی راضی ہو جا، ان کی مغفرت فرما دے، ان عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی اولاد کو صالح بنا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند اللہ انہیں لڑکے عطا فرما، جو بچیوں کے خواہش مند اللہ انہیں بچیاں عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما، جو بے نکاح بچے اور بچیاں ہمارے گھروں میں اللہ ان کو مناسب رشتہ عطا فرما۔
والدین کو ذمہ داری سلوک دوش ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سنت و شریعت کے مطابق عقد نکاح کی توفیق نصیب فرما، جو نکاح ہوا اس میں بھی اللہ خیر و برکت عطا فرما۔ کہ اللہ آج کی رات میں اور آنے والی راتوں میں ہم تجھ سے جو جو خیر کی دعائیں مانگے اللہ سب قبول فرما لیں، اب تک جو دعائیں مانگی ان کو بھی قبول فرما لیں، کہ اللہ جو تلاوت کی گئی انہیں بھی قبول فرما لیں، جو تراویح پڑھی گئی انہیں بھی قبول فرما لیں، جو روزے رکھے گئے انہیں بھی قبول فرما لیں، جو ذکر کیا گیا انہیں بھی قبول فرما لیں، جتنی دعائیں کی گئی ان کو قبول فرما لیں۔ یہ اللہ ہمارے والدین کا جو حق ہمارے اوپر ہے ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ اگر آخرت میں اس کا مواخذہ ہو گیا تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے احسانات کا بدلہ تو اپنے خزانے غیب سے ان کو عطا فرما کر ان سے ہم سے راضی فرما دے، ان کے احسان کو انہیں بھرپور بدلہ عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور جن کے والدین جو ان میں سے کوئی ایک زندہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما دے، ہمارے جمع ہونے کو بھی قبول فرما، ہمارے متفرق ہونے کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ مسجد کے اندر جمع ہے، مسجد کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما، بے ادبی اور مسجد کے ساتھ بے حرمتی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما کہ آئندہ بھی ہمیں بار بار ماہ مبارک ملے اور شب قدر کی عبادت مقبول عبادت کا ہمیں حصہ نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔